دیکھو ملیحہ، تم یوں مجھ سے ناراض ہو کر جاؤ گی تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ کیفیٹیریا میں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ملیحہ خاموش تھی اور عمر آزردگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں عمر، تم نے ایک اچھا فیصلہ کیا، بس وقتی شاک ہے نا، آہستہ آہستہ سنبھل ہی جاؤں گی۔ کپ کے کنارے انگلی پھیرتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے بولی۔ عمر یاسیت میں بولا، تو پھر اتنی جلدی جا کیوں رہی ہو؟ پہلے بھی مجھے بتائے بغیر چلی گئی تھی، میں اتنا اپسٹ ہوا تھا تمہارے بارے میں سوچ کر۔ اب تم اسپیشلی رابعہ سے ملنے میری فرمائش پر آئی ہو تو اسے ملے بغیر ہی جا رہی ہو، شاید وہ یہ سب اچھا نہ سمجھے۔ عمر، تم کہتے ہو نا تم مجھ سے بات کرتے ہو تو اسے برا لگتا ہے، مگر اس نے کبھی مجھ سے کہا نہیں۔ یہ صرف میرے محسوسات ہیں، ہو سکتا ہے اسے برا نہ لگتا ہو، اگر برا لگتا ہوتا تو دل میں رکھنے والوں میں سے نہیں۔ اور ویسے بھی تو آپ اس سے زیادہ کچھ کہنا چھوڑ دیا ہے، بہت چپ چپ سی رہنے لگی ہے، وہ میرے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرتی، زیادہ تر خاموشی رہتی ہے، نہ کوئی گلہ نہ کوئی شکوہ، بس میرے کام کاج کر دیتی ہے، وہ اتنی جلدی یہ سب فراموش نہیں کر سکتی۔ ملیحہ اداسی سے بول رہی تھی اور عمر جو اتنی بڑی توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے ذہن میں چماکا سا ہوا۔ ملیحہ سے بات کرنے سے اس کا اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا؟ تمہیں یاد ہے ملیحہ، میں نے تم سے ایک پر سوال پوچھا تھا؟ عمر نے بات کی تمہید باندھی، بڑے عجیب سے انداز میں بات باندھی، وہ نہ سمجھی سے کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ یاد ہے تم ایک بار کشتی والا میسج بھیج کر مجھ سے رائے جاننا چاہی تھی، اگر کشتی میں دو لوگ ڈوبتے ہوں تو میں کسے بچاؤں گا؟ اسے جس سے محبت کرتا ہوں یا اسے جو مجھ سے محبت کرتا ہوں؟ اور تمہیں یاد ہے اس وقت میں نے کیا جواب دیا تھا؟ عمر جو کچھ اسے یاد دلانا چاہ رہا تھا اسے یاد آ گیا تھا، مگر وہ الجھن میں تھی کہ اس بات کا ان کی گفتگو سے کیا تعلق ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنا سوال اور جواب اچھی طرح یاد ہے، وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ اور تمہیں یاد ہے یہی میسج میں نے تمہیں بھیجا تھا اور تم نے جو جواب دیا تھا اس پر ہماری کتنی بحث ہوئی تھی؟ عمر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اس کی الجھن اور بڑی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے سب، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس یوں ہی، ایک بار میں نے اپنی محبت کو ڈوبنے سے بچایا تھا اور اب تمہاری باری ہے، تم اس کو بچاؤ جو تم سے محبت کرتا ہے۔ عمر بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ مجھ سے محبت؟ ملیحہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی بات سن کر ایک دم سے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اسے ڈوبتا نہیں مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا جن سے ہم محبت کرتے ہیں، مگر تم نے تو کہا تھا محبت کرنے والے شخص کا ہاتھ تھامنا اس شخص کا ہاتھ تھامنے سے بہتر ہے جس کی زندگی میں آپ کہیں بھی نہیں۔ ایک شخص کی غلطی اگر تمہاری ہاتھ سے سدھر سکتی ہے تو کیا مذاق ہے؟ عمر پلیز کام کی بات کرو۔ وہ اچھی ہنسی جھنجھلا گئی تھی۔ تمہارے لیے ایک پرپوزل ہے، مگر میں چاہتا ہوں آنٹی ایک دفعہ یہاں پاکستان آئے، میں نے کسی اسپیشل بندے سے انہیں ملوانا ہے۔ عمر ہنوز سنجیدہ تھا اور ملیحہ نے بے ساختہ طویل سانس کھینچی تھی۔ اتنی فضول بات کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اتنی جلدی کسی بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتی۔ ملیحہ نے دو ٹوک انکار کیا تھا، پھر بات بدلتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑو اس بحث کو، شارجہ کب آؤ گے؟ میں انتظار کروں گی۔ انشاءاللہ بہت جلد۔ تمہارا ہاتھ مانگنے آنا ہے اور تم نے انکار نہیں کرنا۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ عمر، میں ابھی اس بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتی۔ ملیحہ پلیز، تم خوش رہو گی، مجھے یقین ہے، پورا یقین ہے۔ وہ اس قدر لجاجت سے بولا تھا کہ پھر کچھ لمحوں کے لیے وہ کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ عمر اس سے اس قدر اصرار کر، تم جانتے ہو میرے اور ممی کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہیں ہے، میں پہلے ہی یہاں ہوں، ممی کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آنا مشکل ہے اور اسی وجہ سے میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں جس سے محبت کے پیچھے اپنی تعلیم، کیریئر، ملک، رشتے سب قربان کر سکتا ہوں، وہ محبت اگر مقدر بن جائے تو مجھ سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک جذب کے عالم میں بول رہا تھا۔ ملیحہ پر دھڑا دھڑ ساتوں آسمان ایک جیسے گر پڑ رہے تھے۔ اس کی ماں کا عمر سے کیا رشتہ تھا؟ اب یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اسے تو ابھی اپنی ہوش گمانیوں کی راکھ بھی اکٹھی کرنی تھی۔ وہ عمر حسن کی زندگی میں کہاں تھے یہ بات وہ بڑی اچھی طرح سے جان گئی تھی اور ابھی بھی اسے کوئی خوش فہمی نہیں رہی تھی۔ عمر اسے مسلسل تجسس میں ڈال رہا تھا۔ عمر کی بات کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کی بات غور سے سن رہی تھی۔ ملیحہ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہیلو رابعہ، کیسی ہو؟ ماہم کے خلاف معمول سنجیدہ سی آواز ماؤتھ پیس سے ابھری تو وہ مسکرا دی۔ آج بڑے دنوں کے بعد اس کا فون آیا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ سب خیریت ہے الحمدللہ، بس تمہارے لیے کچھ ٹینس تھی اس لیے میں نے سوچا تم سے فون کر کے بات کر لی جائے۔ تم سے ایک بات معلوم کرنی ہے، پلیز سچ بتانا۔ وہ فوراً اصل بات پر آئی تھی۔ پتہ نہیں
उससे कौन सी पहेली भिजवा रही थी। वो उलझ कर बेचैनी से बोली थी, पूछो क्या है। उमर के हवाले से बात करनी थी। माहम ने मोहताज सी होकर जैसे उसका जहन बनाना चाहा। उमर के हवाले से मगर क्या। देखो राबिया, है तो ये हादसा ज़ाती सा सवाल, मगर तुम चौंक के मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हो, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें अंधेरे में रखूं। हो सकता है मेरी आंखों देखा झूठ, मगर इस मंजर में कुछ न कुछ सच्चाई तो बहरहाल है। प्लीज़ माँ, हम साफ साफ कहो, क्या हुआ, उलझा क्यों रही हो। मैंने कल उमर को एक लड़की के साथ देखा कैफेटेरिया में। दोनों चाय पी रहे थे। उनके अंदाज से भी लग रहा था कि उनमें काफ़ी अशनाई हो। माना उमर थोड़ा फ्लर्ट टाइप लड़का है, मगर शादी के बाद इस तरह की हरकतें जेब नहीं देती। मगर तुम जानती हो इस लड़की को। राबिया एक लम्हे के लिए कुछ पल कुछ कहने के काबिल नहीं रही थी। उमर की हरकतों ने उसे एक बार फिर अपनी निगाह में गिराया था। मुझे नहीं पता यार वो कौन है। हो कि उसकी साबका दोस्त। राबिया ने बेपरवाह बनने की कोशिश करते हुए अस्तहज़ाया का, जिस पर माहम कदरे खफा हुई थी। तुम तुम बिना नकेल डालो ना उसे। मर्दों को नकेल नहीं डाली जाती माहम। राबिया ने आहिस्तगी से कहा था। वो किसी और का था, यह एतराफ़ मुश्किल था। पहले तैमूर और अब उमर। उसकी किस्मत में मोहब्बत से खोखले मर्द ही लिखे थे। शायद माहम क्या कह रही थी उसने गौर नहीं किया, क्योंकि वो फैसले की स्लीप पर चढ़ी थी। आर या पार कुछ तो करना था। एक कप चाय मिल सकती है। वो किचन में खड़ी रात का खाना बना रही थी जब उमर की मसरूर सी आवाज़ पर एक पल को ठिठकी। ब्लैक पैंट शर्ट में मलबूस वो निकल कहीं जाने की तैयारियों में था। वो कब घर आया उसे पता नहीं चल सका, और अब कहाँ जा रहा था उसका तो खैर वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। उसने एक सर्द और कारदार नज़र दरवाजे पर में अस्ताद जो पट डाली, तो वो पलट कर खामोशी से अपने काम करने लगी थी। आज उसकी शक्ल देखने की रवादार नहीं थी। तुम्हें कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा। वो अजब दोस्त और इस्तहाक से बोला था, बिल्कुल इसी नबो लहजे में वो एक बार उससे पहले भी फरमाइश की थी। जब वो उसकी कुछ नहीं थी, वो तब उस पर हक जताता था, और अब तो खैर वो उसकी मलकियत थी। उमर को उसकी बेनियाजी और खामोशी बुरी तरह से खुली थी। वो दंदनाता हुआ उसके पास आकर रुका, तो राबिया ने बेसख्त दो कदम पीछे हटी और सर झटकते ही नागवार से बोली, नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी। अपने फजूल ये फरमाइशें उसी से करो जिसे दिल में बसाए हो। मैं तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया उमर, अब या तो अपनी फजूल हरकतें छोड़ दो या फिर मुझे। क्या हो गया यार, किस बार बीबी हाई हुआ है तुम्हारा। इसे गरजता बरसता देखकर उसे गुना गु खुशी हुई थी। मुझे क्या ज़रूरत है बीबी हाई करने की। मुझे बस अपने सवाल का जवाब चाहिए। किसे लेकर बैठे थे तुम कैफेटेरिया में। ओह जेलसी। वो तो मलिहा थी, मेरी बेहतरीन दोस्त। तुम्हें उसे हसद हो रहा है। उसने जानबूझकर मलिहा का नाम लिया था। जानता था कि वो उस नाम से चिढ़ती थी, और वाकई वो चिढ़ भी गई थी। भाड़ में जाए वो, मुझे परवाह नहीं। तुम सिर्फ ये बताओ तुम चाहते क्या। अगर वो औरत तुम्हारे हवासों पर इतनी सवार है तो यूं चुप चुप कर मिलने की क्या तुक बनती है। ले आओ उसे निकाह पढ़वाकर, कम से कम मेरी जान छूटे तुम्हारी चाकरी से। इतनी जल्दी उकता गई हूँ मुझसे। उसके लाल पलटते हुए चेहरे से हिस्स उठाते हुए वो गंभीर लहजे में बोला था, खैर ले आऊँगा बहुत जल्द उस औरत को जिससे मोहब्बत भी करता हूँ, और यकीनन वो भी करेगी तुम्हारे काम, मेरे तमाम काम, और तुम्हारी तरह एहसान भी नहीं जितलाएगी और तुमसे हसद भी नहीं करेगी। वैसे पूछो तुम उस औरत के पाँव की धूल भी के बराबर भी नहीं हो। उमर ने सच बोलते पक की इंतहा कर दी थी। कोई अक्स था जो जहन के पर्दों पर लहराया था, और राबिया ये होंठ पीछते हुए कतरे फटी फटी निगाहों से उमर का सच सुन रही थी। उसके आखिरी जुमले ने उसे अर्ज से लेकर अर्ज से उठाकर फर्श पे गिरा दिया था, और वो सोच भी नहीं सकती थी कि उमर इस कदर ढिठाई से सच भी बोल देगा। फिर मैं कहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ उसके हल्के से बरामद हुए थे। उमर का फंदा सा लगा था जो कहीं सीने में अटक गया था। ज़िंदगी में दूसरी बार उसे अपना वजूद बेमाया सा होता महसूस हुआ था। चाय का पानी उबल उबल कर जोश कर रहा था, और उसके होश ही कहाँ था चाय पर ध्यान देने का। उसके अंदर तो खैर एक जंग छिड़ी हुई थी। हर एक की अपनी अहमियत होती है राबिया। ये तुम नहीं तो कहा था, जो मुकाम उसकी मेरी ज़िंदगी में है वो तुम कभी नहीं ले सकती, और तुम क्या दुनिया की कोई लड़की भी नहीं ले सकती। उसी के अल्फाज उसी को लौटा रहा था। वो एक बार फिर लफ्ज़ों की जंग हार गई थी। उसने शगिस्की से रुख मोड़ा। तो ठीक है, अब उसे अपनी ज़िंदगी में ले आओ, मैं चल जाती हूँ। उसने एकदम फैसला किया था। यकीन था उमर इतनी आसानी से उसे कहाँ जाने देगा, मगर वो तो जैसे तैयार बैठा था। मर्जी है तुम्हारी, अगर जा रही हो तो वापसी भी खुद ही आना, मैं मनाने नहीं आऊँगा। मैं अब वापस आऊँगी तब ना। उमर के रवैये ने उसे बहुत दिल बर्दाश्त किया था। तभी हर वो जहर खुंदा अंदाज में कहते हुए पलटी थी, तुम जो चाहो करो, मगर उस ख्याल को दिल से निकाल दो कि मैं लौट कर तुम्हारे पास आऊँगा। मैंने जितना अरसा समझौता करना था कर लिया, अब मजीद नहीं। उमर को सुलगा कर वो किचन से बाहर निकली थी। वो भी उसके पीछे लपका, फजूल जिद करोगी तो नुकसान भी उठाओगी राबिया। मैं सचमुच मलिहा से शादी कर लूँगा।
کرنی ہے تو کر لو، میری بلا سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ روز روز کی چیز سے میں تنگ آ گئی، مگر وہ میری زندگی میں یوں نہیں آئے گی۔ پہلے فارغ کرنا پڑے گا تمہیں۔ عمر نے ایک اور وار کیا تھا، وہ بل بلا کر رہ گئی تھی، مگر اس کے سامنے ہار ماننا بھی تو اپنی توہین لگی تھی۔ تبھی بے پرواہ نظر آنے والی کوشش سے اظہار کیا ہے، تم جو چاہو کرو، مجھے اب فرق نہیں پڑے گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا ہوا باہر نکل گیا، اور رابعہ بھی اس کے بعد وہاں نہیں رکی تھی۔ عمر سے جھگڑا کر کے وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے گھر چلے گی، جتنا نکلنا آسان کہاں تھا۔ چلو تم کہہ رہے ہو تو میں واپس لوٹ جاتی ہوں، تمہیں منزل مبارک ہو، نیا ساتھی مبارک ہو، مگر اے ہمدم درینا، مجھے اتنا تو بتلا دو کہ واپسی کس طرف جاؤں، کہاں جاؤں، کون سی منزل طے کروں، مجھے اتنا تو سمجھا دو۔ اگر ایسا نہیں ممکن تو مجھ کو اس طرح توڑو کہ میں یکسر بکھر جاؤں، بھٹکنے سے تو بہتر ہے تمہارے پاس مر جاؤں۔ ٹھنڈے شیشے سے پیشانی پسینے سے اٹھاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر گلاس ڈور کے پار دیکھنا چاہا تھا، جہاں اس وقت گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اسے ایسی ہی سیاہی اپنے نصیب پر پھرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جو بڑے یقین سے عمر کو کہہ کر آئی تھی کہ وہ کچھ بھی کرے اسے فرق نہیں پڑتا، مگر اس نے تو بڑا بول بولا تھا، اور بڑے بول تو اکثر جان تک دینی پڑ جاتی ہیں۔ پر اسے فرق پڑا تھا، اسے بہت زیادہ فرق پڑا تھا۔ وہ کیسے اندازہ لگاتی تھی؟ ہاں، ایک بار پھر بھٹک کر اس سفید لفافے پر مرکوز ہوا جو صبح سے اس کا دل دہلا رہا تھا۔ یقیناً عمر نے اسے پہلی تحریری طلاق بھجوائی تھی، کیونکہ کل فون پر وہ یہی دھمکی اسے دے رہا تھا۔ اگر گمان بھی ہوتا تو وہ ایسا کر گزرے گا تو اسے کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھانے دیتی۔ اب وہ گھر والوں کا کس منہ سے سامنا کرے گی؟ یہ خیال ہی اس کے حوصلے پست کرنے کے لیے کافی تھا۔ اگرچہ گھر والوں نے ان دونوں کو اپنے حال پر چھوڑا ہوا تھا، مگر اتنا بڑا دھچکا تو یقیناً اسے بھی نہیں چکانے پر مجبور کر دے گا۔ تو اس کے گھر والوں کو ہر بات سے لا علم رکھا تھا، مگر اب وہ کب تک اس رات کا سوگ منا سکتی تھی؟ آپس کے گرما گرم ماحول سے نکلتے ہی وہ ایک بار پھر سردی کے شدید لپیٹ میں آئی، اور باہر رمجم بارش ہو رہی تھی۔ سرما کی آخری بارش اس دن کو یادگار بنا رہی تھی، اور جس دن واقعی اس کے لیے یادگار بن گیا تھا، پارکنگ آتے تھے بچے ہنسی بھیگ چکی تھی، مگر آج اسے اپنی پرواہ کہاں تھی۔ تم بہت غلط کر رہے ہو عمر، تمہیں اسے یوں پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں ٹیرس پر کھڑے رمجم بارش انجوائے کر رہے تھے جب تیمور سرزنش کرنے والے انداز میں عمر سے مخاطب ہوا۔ عمر کے چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ بکھری تھی، زمانے مسکراہٹ جسے وہ بڑی مشکل سے دانتوں تلے دبانے میں کامیاب ہوا تھا۔ آپ جانتے نہیں ہیں، وہ بہت ضدی ہے، اکڑو بھی ہے، اس نے پوری زندگی اعتراف نہیں کرنا تھا، اور میں اس کے نزدیک کیا ہوں؟ اور پھر اتنا حق تو میرا بنتا ہے کہ جس لڑکی پر مجھے دنیا ختم ہوتی محسوس ہوتی ہے، اس کے بارے میں جان سکوں وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اسے اپنی زندگی میں پھیر بندھنا چاہیے۔ مجھے اس کے اپنے لیے پھیر جذبات، اور اب اسے اپنے ہجر میں ڈال کر دیکھ کر یقین جانیے مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ وہ بڑی خود غرضی سے بولا تھا۔ محبت کے معاملے میں شاید ہر بندہ ہی خود غرض ہو جاتا ہے۔ تبھی تیمور نے ایک بار پھر اسے ٹوکا، اتنا مت آزماؤ اسے کہ وہ تم سے بدظن ہو جائے، اور پلیز ملیحہ کا ہوا صاف کرو اس کے دماغ سے۔ وہ بیچاری مفت میں نظروں سے گر گئی ہے، اس کی دوست بھی ہے اور اچھی بھابھی بھی ہے، اس کا خیال مجھے آپ سے زیادہ آپ فکر مت کریں۔ اور وہ جو میری شادی کے کارڈ کے ساتھ اپنے نام بھی کارڈ چھپوایا تھا، وہ تیمور کو اچانک یاد آیا، اور عمر ہنس پڑا۔ وہ تو رابعہ کو تنگ کرنے کے لیے یوں ہی ایک پرنٹ کروایا تھا تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میں سچ مچ شادی کر رہا ہوں۔ تو کیا ملا اسے تنگ کر کے؟ وہ جھکی تو پھر نہیں۔ تیمور نے شرم دلانی چاہیے تھی۔ ہاں، مجھے آج جو عادت ہے اسے منانے کی، پھر کیوں جھکے گی؟ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ زندہ دلی سے مسکرایا تھا۔ چھم سے اس کا ہپا روٹا چہرہ نظروں کے سامنے لہرایا، اور اسی پل اس کی گاڑی کے کھلے گیٹ میں پورچ میں آ کر رکی تھی۔ عمر سورج سے پیچھے ہٹا کہ غلطی سے رابعہ کی اس پر نظر نہ پڑ جائے، ورنہ حیات بلا تو روز آتا تھا، اس کی غیر موجودگی کا وہ خوب فائدہ اٹھاتا تھا۔ سب گھر والوں کو اپنا ہمنوا کیا ہوا تھا، سو سب ہی خاموش تھے۔ ایک بات کو عمر، تیمور اسے یوں ہی پیچھے ہٹتا دیکھ مبہم انداز میں گویا ہوا تھا۔ عمر اسی کی طرف متوجہ تھا۔ محبت میں بدگمانی نہیں آنی چاہیے یار، پھر یہ روٹھ جاتی ہے۔ تم پلیز میرے نام سے جو وشنگ کارڈ اسے خوش کرنے کے لیے بھیجتے رہتے تھے نا، اس بات کو بھی کلیئر کر لینا اس کے ساتھ، ورنہ پتہ نہیں وہ کب تک مجھ سے بدگمان رہے گی۔ اور ایک اور بات، آئندہ اسے خوش کرنا دیکھنا ہو یار تو برائے مہربانی اس طرح کے الٹے سیدھے ہتھ کنڈے آزمانے کی ضرورت نہیں۔ اوکے باس، اور کچھ؟ آپ نے میری خاطر اتنا بڑا سٹینڈ لیا، آپ کا ہر حکم ماننا اب فرض ہے مجھ پر۔
وہ زرنج کو بجا لاتا سعادت مندی سے بولا تھا۔ رابعہ تیمور نے بھی سادہ ہنس پڑا تھا۔ یاد ملا اسی کے انتظار سے منظر سے ہٹا تھا تو پھر عمر اس عورت کو اپنی زندگی میں لے آیا جس کے بغیر اسے ہر شے پھیکی اور غیر دلچسپ محسوس ہوتی تھی۔ وہ سارا ولید جو اس کی سگی ماں تھی، وہ عورت جس سے وہ عقیدت کی حد تک محبت کرتا تھا، اور وہ عورت جس کے پاؤں کی دھول کے لیے سرمایہ حیات تھی، وہ ملیحہ کی سوتیلی ماں تھی، مگر سگی ماں سے بڑھ کر شوہر کی وفات پر بھی اس نے اس کی بیٹی نہیں چھوڑی تھی، بلکہ اس کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے اسے پوری زندگی دے دی تھی، اور عمر سے ملنے کے لیے کئی بار آئی تھی، مگر عظیم اور سکندر نے ہمیشہ عمر سے انہیں ایک فاصلے سے ملنے دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمر کی ماں کی ہرس بڑھ جائے اور پھر اس کے پاس رہنے کی ضد کرے، کیونکہ اپنے بھائی کی اکلوتی نشانی وہ نظروں سے اوجھل نہیں دیکھ سکتے تھے۔ عمر جو پہلے ماں کی بے حسی پر کٹتا تھا، بعد میں ان پر فخر محسوس کرنے لگا۔ اس نے ملیحہ کے پاس اپنی ماں کی تصویر پہلی بار کب دیکھی تھی اسے ٹھیک سے یاد نہیں، مگر یہ ضرور تھا کہ اس کے بعد اس نے ملیحہ کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ شارجہ چلی گئی اور وہ بھی مائیگریٹ ہو کر وہیں چلا گیا تھا۔ اکثر چھپ کر اس عورت کو دیکھتا تھا جس کی کوکھ سے اس نے جنم لیا تھا، جو کسی اور پر دیوانہ وار اپنی ممتا لٹا رہی تھی، مگر اسے کبھی ملیحہ سے حسد نہیں ہوا۔ اس کے لیے یہی بات بہت تھی کہ ملیحہ کی بدولت وہ اس ہستی کو دیکھتا تھا جس کو پیار سے ایک نظر دیکھنے پر ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ وہ ہر روز کتنے حج کرتا تھا اسے خود بھی کوئی اندازہ نہیں تھا، مگر وہ کبھی بھی خود میں اتنی ہمت نہیں پاتا تھا کہ ان کے سامنے چلا آئے۔ وہ ملیحہ کے لیے لڑکا دیکھنے پاکستان آئی تھی، مگر عمر کا ارادہ ملیحہ کی شادی کے بعد انہیں ہمیشہ اپنے پاس اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کا تھا، اسی لیے وہ ملیحہ کی شادی کروانے والا تھا۔ کچھ نیو ٹرائے منانے کا رش تھا نیو ایئر منانے کا رش تھا، اور پھر اس کا بھی ذہن توازن کہاں ٹھیک تھا کہ وہ کئی بار گاڑی پر سے کنٹرول کھو بیٹھی تھی، مگر پھر بھی بچتی بچاتی گھر تک آ ہی گئی تھی۔ جسم ہلکا ہلکا بخار کی لپیٹ میں تھا اور سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ شولڈر بیگ کندھے پر لٹکائے فرنٹ ڈور کھول کر باہر نکلی اور طویل راہداری بارش میں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور لاؤنج سے باتوں اور آوازوں کا شور آ رہا تھا، مگر وہ کوئی بھی دھیان دیے بغیر سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ گھر والوں نے تو یوں بھی اس کی خاموشی کا نوٹس لینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جب سے عمر سے ناراض ہو کر آئی تھی تب سے قدرے بجھی بجھی اور اداس رہنے لگی تھی۔ اپنا دھیان بٹھانے کے لیے اس نے بابا کے دوست کے آفس بھی جوائن کر لیا تھا، مگر لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ عمر کو ذہن سے نہیں جھٹک پائی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اس کے شعور میں بسنے لگا تھا۔ اسے اعتراف تھا کہ وہ عمر حسن کی محبت میں بڑی بری طرح گرفتار ہو گئی ہے، مگر اس بات کا اب اسے احساس ہوا تھا کہ جب وہ شخص ہی ہاتھ سے پھسل گیا تھا تو پرس سائڈ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے نڈھال سے انداز میں صوفے پر گر گئی تھی اور اس پرس میں اپنی قسمت کا پروانہ ساتھ لائی تھی، مگر کھول کر دیکھنے کا ارادہ نہ تھا، ہمت کیا کچھ نہیں تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا عمر، اس کی باتیں، اس کے کہکے، اس کی شرارتیں۔ وہ کچھ بھی تو نہیں بھولی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ عمر کبھی تیمور کی جگہ نہیں لے سکتا، مگر تیمور تو اس کی زندگی میں کہیں تھا ہی نہیں۔ آنسو بڑی تیزی سے گالوں پر پھسلنے لگے، جنہیں صاف کرنے کی بھی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اور کھلی کھڑکیوں سے آنے والی یکبستہ ہوائیں کمرے کو برف کر رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور پھر کھڑکی، مگر اگلے ہی پل جب کسی نے ہولے سے اسے پکارا تو وہ فوراً کرٹ کھا کر پلٹی تھی۔ سماعت کے ساتھ ساتھ اسے اپنی بصارت پر بھی دھوکے کا گمان ہو رہا تھا۔ تازہ پھولوں کا گلدستہ تھا میں مخصوص وشنگ کارڈ کے ہمراہ روشن اور چمکاتی آنکھوں والا ساحر سا مرد عمر حسن ہی تھا۔ کمرے کے وسط میں کھڑا امید کے ڈھیروں جگنو لیے وہ اسے ملانے آخر آ ہی گیا تھا۔ رابعہ ایک لمحے کے لیے جیسے اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ عمر سچ مچ اس کے سامنے تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمر کے مسکراتے لب اس کی روئی روئی بکھری بکھری سی لڑکی کو اتنے دنوں کے بعد اپنے روبرو بے ساختہ اپنے لیے پریشان دیکھنا چاہتا تھا، مگر یوں ٹوٹا ہوا نہیں۔ اس کا ہجر اسے اس قدر نڈھال کر دے گا کہ یہ اسے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ لپک کر اس کی طرف بڑھا۔ پھول اور کارڈ اسے راستے میں ہی ہاتھ میں پھسل کر نیچے گر گئے تھے۔ رابعہ کا ان محاق اسے قریب دیکھ کر بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ ابھی تک پتھرائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کا چھوٹا سا مذاق اس کی یہ حالت کر دے گا وہ کہاں جانتا تھا۔ تبھی نظریں چراتا وہ ایک دم آگے بڑھا اور سر اٹھانے کا حوصلے کا تھا۔ عمر! رابعہ نے اس کا بازو دبوچا، جیسے ہی وہ اس کی وہاں موجودگی کا خود کو یقین دلا رہی تھی، اور عمر ایک بار پھر اپنی شرارت پر شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ اب کیوں آئے ہو یہاں؟ اب کیا رکھا ہے ادھر؟ اس کے بازو کو جوڑتے ہوئے وہ ایک دم ہی ہذیانی ہو کر چلائی تھی۔ تم بہت برے ہو عمر، تم میرے ساتھ ایسا کرو گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم
تو تیمور سے بھی زیادہ گھٹیا اور کمینے ہو، تمہیں ہمیشہ مجھے رلا کر سکون ملتا ہے۔ دیکھو تم نے میری آنکھوں میں کتنے سمندر بھر دیے ہیں۔ جشن مناؤ اپنی فتح کا، تم اپنی کوشش میں کامیاب ہوگے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے ندامت سے بولا، آئی ایم سوری رابعہ، مجھے اعتراف ہے میں برا ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں تمہیں اپنے لیے فکر مند دیکھ کر مجھے عجیب سی طمانینت اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ ہاں میں جان بوجھ کر تمہیں ستاتا رہا تھا، مگر یہ سچ بھی ہے کہ جب تم ناراض ہو کر جاتی ہو تو پھر مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میں صرف مذاق کر رہا تھا تمہارے ساتھ، میرا ارادہ تمہاری دل آزاری کا نہیں تھا۔ ان دونوں کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے گرفت میں لیے وہ کس قدر لجاجت سے بولا تھا کہ رابعہ ایک دم ٹھٹک کر بیشکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ باہر سے آنے والی ہواؤں سے زیادہ برفیلا عمر کا یہ جملہ تھا، میں نے صرف مذاق کیا تھا۔ وہ پوری طرح سے برف ہوئی تھی۔ وہ شادی کارڈ مذاق تھا، وہ سفید لفافہ مذاق تھا، یا پھر کل جو دھمکی آمیز فون کال اس نے مذاق کی تھی؟ اگر وہ سب مذاق تھا تو کتنا گھٹیا اور بے خدا مذاق تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ عمر کا منہ نوچ لے، یا پھر اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارے کہ آئندہ وہ اس طرح کا مذاق بھول جائے۔ وہ کون ہوتا تھا اسے آزمانے والا، اس کے جذبات سے کھیلنے والا؟ مگر عجیب بات تھی، اس کے بجائے اس پر چیخنے اور چلانے کے وہ بے آواز رونے لگی۔ آنسو کتار در کتار چلے آ رہے تھے اور عمر کو حالی حالی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ اس کے سامنے یکسر بکھر گئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے آنسو دیکھنا اس کی کتنی بڑی خواہش تھی۔ آج جب وہ اس کے لیے رو رہی تھی تو اسے دکھ ہو رہا تھا۔ اس نے بڑھ کر رابعہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامنا چاہا، مگر اس نے سختی سے اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو جھٹک دیا اور پھر خود ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میرے قریب مت آؤ، اور مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک ہی حلق سے بل چلائی تھی، اندر کی برف آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ عمر نے بے بسی سے ہونٹ کچلے، اور اس کی اس قدر ناراضگی کا تصور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ رابعہ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، تم کس بات پر ناراض ہو، واضح تو کرو، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ عمر تم اس وقت یہاں سے چل جاؤ پلیز، وہ عجیب ضدی انداز میں بولی۔ اچھا چلے جاؤں گا، مگر پہلے یہ میری بات تو سننا ہوگی۔ وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہا۔ وہ بھی کون سا ضدی کم تھا؟ میں نے کل جو بھی کہا تھا وہ یوں ہی تمہیں ستانے کے لیے کہا تھا۔ ملیحہ مجھے سمجھایا بھی تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بار تمہیں جھکنا ہوگا، تمہیں اعتراف کرنا ہوگا کہ میری اہمیت کتنی ہے تمہاری نظروں میں۔ اور سوری، اس سلسلے میں میں نے ملیحہ کو بھی گھسیٹا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ میری زندگی میں اہمیت تو صرف 2 لوگوں کی ہے، ایک تم اور دوسری وہ ہستی جس کے آگے تمہاری اہمیت بھی مان پڑ جاتی ہے۔ وہ عجیب شکستہ سے انداز میں بول رہا تھا، اور رابعہ ساکت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اور وہ دوسری ہستی میری ماں ہے رابعہ، وہ عورت جس نے مجھے جنون کی حد تک محبت ہے، اور عورت جس کے بغیر مجھے اپنی زندگی ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ مجھے ساری زندگی اس عورت سے شکوے رہے، مگر جب جب ان کو دیکھتا ہوں سارے شکوے فضا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سچ ہے کہ جن سے محبت ہو ان کے لیے دل کشادہ کرنے پڑتے ہیں۔ کیا تم اپنے دل کو میرے لیے کشادہ نہیں کر سکتی؟ ماں کا ذکر کرتے وہ اچانک اس کی طرف پلٹا تھا، اور رابعہ جو ارمحاق سے اس کی ماں کے لیے والہانہ محبت دیکھ رہی تھی، اس کی خاموشی کے ساتھ ہی اس کا سکتہ ٹوٹا، اور وہ زیادہ سے زیادہ ہی غلط سمجھے بیٹھی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عمر اس کے ساتھ اتنا بھیانک مذاق کرے گا۔ وہ اپنی ماں کو گھلانے کی بات کہہ رہا تھا اور وہ کچھ اور ہی سمجھی تھی، مگر غلط وہ بھی کہاں تھی؟ عمر نے جان بوجھ کر اسے پردے میں رکھا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اسی وقت اس کی غلط فہمی دور کر سکتا تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر اسے اذیت کی سولی پر لٹکائے رکھا۔ کوئی بوجھ تھا جو دل سے سرکا تھا، مگر عمر تو اس سے اب بھی بہرحال بہت سے شکوے تھے۔ عمر کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر ہی وہ اس کے پہلو سے نکل کر سائڈ ٹیبل تک آئی، جس پر پڑا اس نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے کہا تھا، وہ سفید لفافہ سارے دن کے لیے ہوا بنا رہا، اور اس میں شاید کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں۔ بے دردی سے لفافہ چاک کرتے ہوئے بے آواز رو دی۔ وہ 2 ٹکٹ، ایک پھٹی ہوئی تصویر جسے سلوشن ٹیپ سے جوڑا گیا تھا اور اس لفافے سے برآمد ہوئی تھی۔ تصویر پر ایک سرسری نظر ڈال کر اس نے ٹکٹ اٹھائے، اور یہ عمرے کی فلائٹ کی ٹکٹ تھے۔ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات اچانک ہی اس پر دھاوا بولا تھا، اور اگلے ہی پل وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بعض اوقات بہت زیادہ خوشی تو بھی بندے کی بے تحاشا رلاتی ہے، اور اس وقت یہی کیفیت تھی اس کی۔ جس چیز سے وہ ڈر رہی تھی اس میں کتنا مقدس تحفہ چھپا ہوا تھا اس کے لیے، اور یہ رابعہ کو منانے کے لیے عمر کی پہلی کوشش تھی۔ اسے یوں بری طرح روتے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے قریب آیا تھا، اور اس کے لرزتے کانپتے وجود پر ایک طرح بھری نظر ڈالتی اس نے اپنی جیکٹ اتار دی، اور اتنی سردی میں وہ بغیر کسی گرم کپڑے کے پتہ نہیں اتنا وقت کیسے باہر گزار آئی تھی۔ آہستگی سے اپنی جیکٹ اس کے کندھے پر ڈالتے ہوئے اس نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ لیتے ہوئے پہلی بار ہبکی سے بولا تھا۔ رابعہ کو رونے کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی تھی، اور اس نے عمر
کہ حصار کو توڑنا چاہتا، مگر وہ حصار ٹوٹنے کے قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ مر جاؤں تو تمہیں کون سا فرق پڑے گا، تمہاری زندگی میں تو بہت ہے، شائستگی سے کہتے ہوئے اس نے تھک کر عمر کے سینے سے سر ٹکا دیا اور آنسو بڑی تیزی سے اس کی شرٹ بھگونے لگے۔ تم ہمیشہ مجھ سے بدگمان ہی رہنا یان، مگر قصور تمہارا بھی نہیں، میں نے خود ہی اتنا بڑا بنا کر تمہارے سامنے پیش کیا، میری ذات کی اچھائیاں ہمیشہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہی رہیں۔ خیر، مجھے سمجھنے کے لیے عمر ایک بڑی ہے، بس اتنا یقین کر لو کہ تمہارے سوا میری زندگی میں کوئی دوسری نہیں ہے ہی نہیں، نہ ہوگی۔ میں صرف تم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ کبھی کبھار پاگل پن کی حد تک بھی چھو آتا ہوں۔ عمر عجیب لو دیتا ہوا لہجہ تھا اس کا، پرشوق جذبات کی حدت تک دہتا ہوا۔ وہ اپنی دیوانگی میں خود ہی ہنس رہا تھا۔ تمہاری محبت میں ہمیشہ میں نے ہر وہ کام کیا جس کا انجام میری توقع سے برا بھی ہو سکتا تھا، مگر تمہاری خوشی کے آگے مجھے میری ہر کوشش ہار پیل ہیچ لگا۔ وہ وشنگ کارڈ جو تمہیں تیمور کے نام سے موصول ہوتے تھے، وہ باقاعدگی سے میں بھیجتا تھا۔ تیمور بھلا تمہاری پسند سے اتنا واقف ہی کب تھا؟ تمہیں اس طرح کی وش کا منتظر پا کر ایک طرح سے طریقہ سوجا تھا جو تمہیں